6 مہینے کی کشمکش کے بعد آخر امارت شریعہ کو 8واں امیر شریعت مولانا فیصل الرحمانی مل گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے امارت شریعہ کے نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی۔ انتخابی امیر شریعت کو لے کر 6 مہینے سے ایک معاملہ چل رہا تھا، بہت اوپر سے باہر سے ایک دباؤ تھا، آپ پہ بھی پریشر تھا۔ تو میں آپ کے تجربے کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ اس پورے معاملے میں کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈیل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 3 اپریل کو ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری مجھ پر آئی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی چلی گئی، اور 3 مہینے سے قبل ہی 20 جون کو اسی لیے میٹنگ بلا لی اراکین شورا کی، جس میں طے پایا کہ حالات بہتر ہونے کے بعد انتخاب کرایا جائے۔ حالات بہتر ہونے کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہوا، اس کے بعد پھر اس کی تیاری شروع ہوئی۔ چیزیں بتائیے، اس پورے معاملے میں جو 6 مہینے کا جو وقت جو گزرا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں زیادہ تر یا کہیے کہ مطلب صرف اور صرف آپ نشانے پہ تھے عوام کے۔ عوام سے مراد جو عوام جو انتخاب امیر شریعت کو لے کر چاہ رہی تھی، آپ پہ ذاتی حملے بھی آپ پہ ہوئے، لوگوں نے بہت کچھ الٹی سیدھے بات بھی کی۔ کیسے آپ نے اس چیز کو برداشت کیا، اور کیا آپ کے ذہن میں چل رہا تھا کہ آپ کی جگہ پہ کوئی ہوتا تو شاید وہ عمارت کو چھوڑ کے جا سکتا تھا، لیکن آپ نے کس چیز کو آپ نے لاہ عمل بنایا کہ مجھے رہنا ہے، یا کیسے آپ نے اس چیز کو مینیج کیا؟ اس سلسلے میں یہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو امانت میرے ذمے سونپی گئی، جو میرے حوالے کی گئی، یہ ایک عظیم امانت تھی جو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے تمام مسلمانوں کی ایک امانت تھی۔ اب میری ذمہ داری تھی کہ میں ایک امیر شریعت کا انتخاب کروں، اس کے لیے اجلاس بلاؤں، اور امیر شریعت کا انتخاب عمل میں آئے، اور اگر میں چھوڑ دیتا تو ظاہر ہے کہ اس سے مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اس لیے آپ حضرات، جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ بڑے مشکل حالات، میں نے تو ان مشکل حالات کو بھی کبھی مشکل نہیں سمجھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ میرے اوپر اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ حالات تو آتے ہی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ حالات آتے ہیں چلے جانے کے لیے، حالات آتے ہی جانے کے لیے اور ختم ہو جانے کے لیے، اور مشکل حالات ہمارے اکابر پر بھی آئے، بزرگوں پر آئے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے حالات آئے، لیکن ظاہر ان حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور میں نے ان حالات کا مضبوطی سے مقابلہ کیا، اور کبھی بھی ذہن پر اس طریقے سے ہمارے کوئی بات نہیں آئی کہ ہم چھوڑ دیں یا یہ کریں، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوئی۔ لوگوں نے ذاتی طور پہ بھی آپ کو نشانہ بنایا، تو کہیں نہ کہیں دل میں تو یہ کسک تو ہوگی نہیں کہ بھائی اس معاملے پہ مجھے ذاتی طور پہ کیوں گھسیٹا گیا؟ نہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ دیکھیے، ذاتی طور پر مجھ پر حملہ نہیں کیا جاتا تو وہ اپنے ناپاک عزائم میں اور ناپاک منصوبوں میں کیسے کامیاب ہوتے، ذاتیات پر ہی اترا جاتا ہے، اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شاعر ہونے کا الزام، اور ساحر ہونے کا الزام، اور مجنوں ہونے کا الزام، نہ معلوم کیا کیا الزامات لگائے، تو ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام تو معصوم تھے، تو ظاہر ہم لوگ تو معصوم بھی نہیں ہیں، کوئی معصوم نہیں نبی کے علاوہ، تو ہم تو گنہگار ہیں، سراپا گنہگار ہیں، تو ظاہر اگر یہ الزامات لگائے تو اس کو یہی سمجھ کر میں برداشت کرتا رہا کہ یہ تو ہمیشہ شیوا رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے، لیکن الحمدللہ میرے دل میں نہ کل تھا نہ آج ہے۔ بہت سارے لوگ آج معذرت کر رہے ہیں اور معافی کی درخواست کر رہے ہیں جب ان کے اوپر چیزیں واضح ہوئیں، لیکن میں نے تمام لوگوں سے کہا کہ معافی کی ضرورت نہیں ہے، نہ معذرت کی۔ جس دن آپ نے کہا اسی دن میں نے معاف کر دیا، میں نے دل میں اپنے رکھا ہی نہیں۔ میرا ایک مزاج ہے، چاہے کچھ بھی کہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے پس منظر میں کہ میں جو بھی آئے، چاہے وہ میرے خلاف کتنا لکھتے رہے، کتنا بولتے رہے، یا میرے خلاف جتنی بھی جو کچھ چاہیں کریں، لیکن میں نے ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کا اہتمام کیا، اور ان کی بدگمانی، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور ایک ذرا بھی میں نے انہیں احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ کسی نے کیا۔ اور یہی آگے بھی ارادہ ہے کہ جنہوں نے جو کچھ کیا، میرے ذہن میں نہ کل تھا نہ آج ہے نہ آئندہ رہے گا، سارے مسئلے وہیں پر ختم ہو گئے۔ میں تو آگے بڑھ کر کام کرنا، پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا انشاءاللہ۔ انتخاب ہونے کے بعد بھی ایک سوال عوام میں بھی بہت زیادہ ہے، اور لوگ یہ پوچھ بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ اس انتخابی امیر شریعت میں 170 جو لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا، ارباب حلق کے رکن کو، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر دستوری طور پہ تھا، چونکہ پہلی یہ بات آئی تھی کہ انہیں شامل نہیں کیا جائے گا، پھر بھی ہوا کہ بعد میں اس کو شامل کر لیا گیا، اور تب وہ فیصل رحمانی صاحب امیر بنے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ 170 کیا واقعی شامل تھے یا غیر دستوری طور پر شامل کر لیا گیا؟ دیکھیے، 170 دستوری ہے اور یہ شرعی طریقے پر ہے، بڑی واضح بات ہے، اس میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے۔ صرف
20 جون کو شورا کی میٹنگ میں جو سب کمیٹی بنائی گئی 11 رکنی کمیٹی، اس کمیٹی کو یہ بنائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ تاکہ جو حضرات انتقال کر گئے ہیں ارباب اہل وقت میں ان کو خالی جگہیں جو ہو گئی ہیں ان کو پر کیا جائے، اسی مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اور آج نہیں بنائی گئی بلکہ یہ روایت رہی حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب سے قبل بھی حضرت نے کیا تھا، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امیر شیخ صاحب کے انتخاب سے قبل بھی یہ ہوا، اور امیر شیخ سامن سے قبل بھی، اور تمام اراکین شورا نے متفقہ طور پر جس میں 98% لوگ شامل تھے، 91-92 اراکین شورا شامل تھے، ان سب نے متفقہ طور پر یہ کمیٹی اسی مقصد ہی کے لیے بنائی تھی کہ یہ حضرات ارباب اہل وقت کی خالی جگہوں کو پر کریں۔ تو ظاہر و غیر دستوری کیسے ہو جائے گی جس کو اراکین شورا نے کیا؟ نمبر 2، یہ کنفیوز کیا جاتا ہے کہ 10 سال میں اس مجلس کی تشکیل کی جاتی ہے۔ تشکیل کا مطلب ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہٹا دیں، جس کو چاہیں شامل کر دیں، یہ یہاں نہیں کیا گیا، یہ تو اس وقت ہوگا، لیکن ہر امیر شریعت کے انتخاب سے پہلے خالی جگہوں کو پر کر کے جو تعداد 851 کا اس کو پورا کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ، اس بار بھی کیا گیا اور اراکین شورا کے ذریعے کیا گیا، اس لیے مکمل دستوری ہے، اس میں اس انداز سے کنفیوز کرنا بالکل غلط ہے۔ 8 اگست کی تاریخ جو ملتوی کی گئی تھی، وہ 8 اگست کی تاریخ ملتوی کرنے سے انتخابی مرحلے کو مکمل کیا گیا، یہ ارباب اہل وقت کی خالی جگہوں کو جو پر کی گئی ہے اس کو ظاہر ملتوی نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی کہنا کہ 170 کے لیے کہا گیا کہ اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ متفقہ شورا میں یہ بات نہیں آئی تھی جو اجتماعی طور پر شورا کی میٹنگ 30 ستمبر کو ہوئی ہے، اس لیے جو پہلے تھا وہی جاری رہا۔ اب جو نئے امیر شریعت آئے ہیں ان کے ساتھ تال میل کیسا ہے کام ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے، نئے امیر شریعت جو منتخب ہو کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور فضل سے بھی نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حلم اور بردباری سے بھی نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انتظامی صلاحیت بھی انہیں بھرپور عطا کی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اگر ایسے امیر شریعت امارت شریعہ کو مل گئے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے، اور بہت ہی سنجیدہ، متواضع، بڑے خلیق اور سب کو لے کر چلنے کا مزاج ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ چند دنوں کے اندر ہی بہت تیزی کے ساتھ کاموں کی طرف ہم سب مل جل کر امیر شریعت کی قیادت میں چل رہے ہیں، اور امیر شریعت سب کو لے کر چلنے کا مزاج رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات سب دیکھ رہے ہیں، تمام کارکنان بھی اور تمام ہی ماشاءاللہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مسلمان خوش ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اندازہ یہ ہے کہ اگر حضرت امیر شریعت کی قیادت و سیادت میں ہم سب مل کر کام کریں گے تو امارت شریعہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال کہ اس پورے قضیے میں جو لوگ ذہنی ہم آہنگ نہیں تھے یا جنہیں یہ لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا، کیا آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ان سے بات کر کے امارات سے پھر ان کو جوڑنے کی کوشش ہو؟ جی، کوشش ہوگی نہیں بلکہ کوشش جاری ہے۔ ہم نے شروع ہی دن سے کہا کہ جنگ گزشتہ یاد مکن، گزری ہوئی بات کو یاد نہیں کرنا ہے۔ ہم نے تقریر میں اپنے کہا تھا ارباب اہل وقت کے اجلاس میں کہ امیر شریعت جو بنیں گے وہ سب کے تمام حضرات کے امیر شریعت ہوں گے، اور امیر شریعت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سب کے امیر شریعت ہیں، کس نے کس کو بنا اس سے کوئی بحث نہیں، گزشتہ کوئی بات نہ دیکھنے کی عادت ہے، نہ اس کو دیکھنا چاہیے، بالکلیہ طریقے پر بھول جانا چاہیے۔ اگر اب بھی ہمارے کوئی بھائی ہم سے دور جائیں گے، ہماری 100% کوشش رہے گی کہ ہم ان کو قریب کریں، لیکن ہم چاہیں گے کہ ملت میں اتحاد رہے، اجتماعیت رہے، اس لیے کہ اتحاد اور اجتماعیت ہی بنیاد ہے ہمارے شریعہ کی۔ ہم ہمارے شریعہ میں بیٹھے رہیں اور اتحاد نہ ہو، اجتماعیت نہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس لیے اتحاد اور اجتماعیت کی دعوت کے لیے ہم ہر وقت کھڑے رہیں گے اور ہر وقت اس کے لیے کوشاں رہیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پہ جن لوگوں کا اہم رول رہا ہے امارت شریعہ کو لے کر، انتخاب امیر شریعت کو لے کر، ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، اس موقع پر مجھے پیغام نہیں بلکہ ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یقین مانیے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے امارت شریعہ کو جو ٹوٹنے سے بچایا ہے اور ملت کی کشتی کو متحد ہو کر جو آگے بڑھایا ہے، اس میں صحیح بات یہ ہے کہ صرف میرا کردار نہیں ہے، در حقیقت اس میں تمام امارت شریعہ کے اراکین شورا کا، تمام ارباب حل و عقد کا، اور تمام اراکین عاملہ کا، اراکین ٹرسٹ کا، اور ہماری خاص طور پر 11 رکنی کمیٹی کا رول ہے۔ ہم ان سب کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی
اس کے اندر ہم حکومت اور ان کے تمام ذمہ داران افسران جنہوں نے مضبوط سیکورٹی کا انتظام کیا اور اندر بھی انہوں نے انتخاب کو پرامن اور خوشگوار مرحلے میں گزارنے کے لیے انہوں نے جو انتھک محنتیں اور کوششیں کی ہیں، میں بے حد ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اسی طرح تمام ملی تنظیموں کا، صحافیوں کا، اخبارات کے مدیران کا، اور اس طریقے سے جن حضرات نے بھی جہاں امارت شریعہ کے تمام محبین، مخلصین، معاونین کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا بھی میں خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ ای ٹی وی بھارت نے بھی بہت ہی زیادہ ہر موقع پر تعاون کیا اور اس کا خیال کیا، اور اس طریقے سے میں سب کا نام نہیں لے سکا، جن حضرات کا نام نہیں لیا اس موقع پر، جنہوں نے جس طرح سے بھی معمولی سا بھی تعاون کیا، ان سب کے بے حد شکر گزار ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ آپ تمام حضرات کے تعاون ہی کی بنیاد پر اتنی کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام مکمل ہوا، اس کے لیے میں پھر ایک بار شکر گزار ہوں۔